الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. دردوں میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم. الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين فازوا منهم بحوة الواسية بحوة الواسية والدرجات العلى ولعنة الله على من كذب وتولى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واللہ ہمیں جان سے پیار
پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، اللہم اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حمداں ثناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ، جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ اس پرش کو کانفرنس نو انسانہ دے جمع غفیر نو سمندر موج سن نو اللہ اپنی بارگاہ جسیلہ رفیع اندر منشور و مقبول فرمان۔ میرے ذمہ اسٹیج کی طرفوں میرے صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ نے موضوع لگایا ہے کہ میں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، منقبت صحابہ، صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دی توقیر، صحابہ کرام دا وقار، صحابہ کرام دا شان جناب دے سامنے عرض کراں۔ انشاءاللہ میں پوری طرح حاضر ہاں، اللہ دی رحمت نال محبت کرو تے گفتگو شروع ہوندی ہے۔ اللہ اس چاہت محبت پیار انتظام احترام انسرام اور اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ صحابہ، صحابی، اصحاب، اصحابی اصطلاح شریعت دے اندر ان خوش نصیب لوگوں کہا جاتا ہے جنہ میرے محمد کریم علیہ السلام دے ایمان لیا، حضور علیہ السلام دی ان اکھاں نال یا مجلس نال پیغمبر علیہ السلام دی زیارت دا شرف حاصل کیتا۔ او زیارت دا شرف یا مجلس دا اختیار کرنا کم تو کم مدت نال ہی کیوں نہ نصیب ہویا، مگر ان لوگوں دی عظمت ایک ہے کہ انہاں دی روح پرواز بعد اندر کی تھی، اللہ نے انہاں نو جنت دا مالک پہلے بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ توجہ نال خود رکھو، کوئی نہیں انشاءاللہ نعرے ضرور، میں نعرے تو اعتراض نہیں ہے، مگر میں نہ تھوڑا جہا ذرا گل نو ہون دیو، چلن دیو، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وقت بھی تھوڑا ہے، میں ساری رات لگے رہا تو کوئی کم نہیں ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ بیان ہونا چاہیے ہے، اور تہاڈی تشریف آوری میرا انتظار فرمانا جناب دا بہنا اللہ دی رضا واسطے، میرا تہاڈا دونوں دا حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرما لینا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پر رحمت پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال باہر جا رہے، اگو ایک بندہ اونٹنی تے سوار ہویا نیڑے ہو کر کے پوچھتا ہے من فیکم محمد الرسول اللہ، تہاڈے وچوں محمد رسول اللہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا سونا عقیدہ ہے صحابہ دا کہ حضور موجود ہوندے سن، کہندے سن ھذا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، حضور نال تشریف لے جاندے سن تو صحابہ اس جہاد نو ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال ہونا حضور دا بیان کر دیتا کرتے سن، اور صحابہ انہوں نے غزوات کہا کرتے سن۔ اللہ اکبر۔ خیر بہرحال اس وقت بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیتا کہ ھذا محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس بندے نے اونٹنی نو اپنی سواری اونٹ نو بٹھانے دی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ پلان وچوں گلے تے پیر رکھ کر کے اونٹ دی گردن تے پیر رکھ کے چھلانگ لگا کے نیچے اتریا، اور محبوب علیہ السلام دے ہاتھاں وچ ہاتھ کر دیندا ہے، حضور بیعت کرو، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا دو۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، یہ بندہ مسلمان ہویا، تے متبسم ہویا، مسکرایا، خوش ہویا، مسکرانے نال یہ دند ظاہر ہوئے۔ صحابہ نے یہ دند ہرے کچار ہوئے سبزہ زار ہوئے ہرے کچار ہوئے۔ کیا مانا یہ مانا یہ ہے کہ اس بندے نے پتے کھا کھا کر کے، اے سونے صحابیو، اسی گناہگاراں دے تہاڈیاں قبراں تے تہاڈیاں روحاں تے تہاڈیاں جگہ تے کروڑوں سلام ہون، تسی پتے کھاتے پر محمد نال وفا کیتی۔ سبحان اللہ۔ اسی زمانے دیا نعمتاں کھاتے رسول دی سنت دا مذاق اڑایا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کردا ہے جناب ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے نبی فرماندے نے تو گھرے چل، مسجد نبی اندر تیرے طعام دا، قیام دا، آرام دا، سکون دا انتظام ہوئے گا، اور میں چند دنوں دے اندر ہی بس واپس آیا، تینو پوری طرح دین اسلام دے احکامات بیانات سکھا کر کے تینو پوری طرح مبلغ بنا کر کے اپنے قوم اور قبیلے دی طرف روانہ کریں گے۔ عرض کردہ محبوب، جو میٹھا میوہ اللہ نے منو عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام والے میٹھے میوے کو میں اپنی قوم نو آگاہ کراں، میں اپنی بستی والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنی بیوی بچیاں نو آگاہ کراں، اور انہوں بھی نام لے کر کے 2-4 دنوں دے اندر میں جناب دی خدمت کے اندر پہنچ جاواں، اسی سارے دے سارے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیے، تو سارے تہاڈے کولوں دین اسلام دیا باتاں سیکھ کر کے، دین سیکھ کر کے اپنے گھروں روانہ ہو جائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس صحابی نے پھر اپنے اونٹوں میں بٹھایا، انہیں گردن وچوں سوار گردن تے پیر رکھ کر کے سوار ہو کر کے پلانے چا گیا، مگر اس طریقے نال کہ انہیں اپنا چہرہ، اپنا منہ میرے محمد کریم دی طرف رکھیا ہوا ہے، اور اپنی اونٹ نو ان کر کے ٹوری جا رہا ہے، یعنی کن پیچھے ان کر کے ہاتھ پکڑیا ہوا، مہار پکڑی ہوئی، اور اونٹنی نو اپنے سواری نو اس طرح کر کے ٹوری جا رہا ہے، اپنا چہرہ میرے محمد کریم علیہ السلام دے چہرے دی طرف رکھیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہدے نصیبہ والے ہو لوگ، کہدے خوش نصیب ہو لوگ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے نے اونٹ چلتا چلتا، سواری اس کی اونٹنی چلدیاں چلدیاں اچانک ٹھیڑ کھاندی ہے، ٹھیڑ کھانے دے نال ہی یہ بندہ الٹ کر کے نیچے گردا، خید منکا ٹوٹ گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابیو پتہ لو تہاڈا بھائی ہلدا ہویا نظر نہیں آندا، انج لگتا ہے کدھر وہ فوت تے نہیں ہو گیا۔ صحابہ فرماندے نے اسی آئے تے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا صبر منقطع فرما دیتا،
فرمایا صحابیوں کی تیاری کراؤ بھائی، انہوں نہلاؤ کفناؤ اور یہ جنازہ تیار کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام دے جنازے نال چل رہے ہیں، علماء دی مجلس ماشاءاللہ، صحابہ کرام اتنے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابیوں اے جنازے نال انساناں تے جناں دی تعداد کیا، اللہ دے آسماناں تو فرشتے اتنے اترے ہیں، آسماناں تو اتنے فرشتے اترے ہیں کہ محمد دا پوری طرح زمین پیر تے نہیں لگدا۔ لوگوں کیوں نہیں لگدا؟ اس بندے نے کنیاں نمازاں پڑھیاں، کنے روزے رکھے، کنیاں حجاں کیتیاں، کنے دین دے کم کیتے، بس یہ خوئی کیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چخلا ایمان دی حالت نال ویکھیا، ایمان نال خاتمہ ہویا۔ اللہ نے او مرتبہ تے فضیلت عطا فرما دیتی کہ اے دے جنازے نال فرشتے اتنے اترے کہ میرے نبی دا پورا پیر زمین تے نہیں لگدا۔ لوگوں میرا دعویٰ سمجھو، ابتدا اندر میری گفتگو سمجھو، اے او خوش نصیب جنہاں نو صحابی اصحاب او صحابی صحابہ کہا جاندا ہے۔ میں انشاءاللہ عرض کرن والا ہاں، صحابہ سارے جنتی خیر، صحابہ وچوں کوئی مشرک نہیں سی، صحابہ وچوں کوئی منافق نہیں سی۔ اللہ اکبر، اللہ نے سارے نو جنت دا وارث قرار دیتا، سارے دے سارے جنتی، سارے دے سارے میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے، سارے دے سارے اللہ دی توحید تے ایمان لانے والے۔ قرآن دا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے او بندے جڑے مہاجر کہلائے، انصار کہلائے، ولا یجدون فی صدورہم، انہاں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے دے خلاف کوئی بات نہیں سی، سینے پاک ان لوگاں دے دلاں دے، دل پاک ان لوگاں دے۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں دے ایمان والیاں دے یا مہاجر کہلائے یا انصار کہلائے، تبوؤا الدار والایمان کہلائے، سبحان اللہ۔ تے تیسرا گروہ ان لوگاں دا والذین من بعدہم، تیسرے وہ لوگ جڑے ان صحابہ مہاجر و انصار دے بعد آئے، بھلا بولو کون لوگ؟ تاکہ ہمیں قیامت جڑے آندے رہیں گے، میرے محمد تے ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تے فوت ہو گئے، انہاں دے بعد ایمان والے، اج دے ایمان والے تا قیامت ایمان والے، اے سارے دے سارے، تسی سارے، اسی سارے، سبحان اللہ۔ میریاں بیٹیاں، میریاں بچیاں، میریاں بہناں، اے سارے دے سارے کیا دے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ان لوگ، سبحان اللہ، ان لوگوں کے صحابہ ان لوگوں کے متعلق دعا کرتے ہیں جڑے سبقونا بالایمان۔ پتر توجہ کر مولوی میاں، جڑے سبقونا بالایمان لوگ ہیں، بھلا وہ سبقونا بالایمان کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مہاجر ہیں یا انصار ہیں؟ مہاجر و انصار سبقونا بالایمان۔ اے بندے کیا دینے، اسی کیا نے، تسی کیا دے ہو، انے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جڑے سبقونا بالایمان ہیں وہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے مغفور ہیں، صحابہ سارے بخشے ہوئے اللہ دیا رضا تے رحمتاں والے، صحابہ سارے دے سارے جنتی، انہاں وچوں کوئی بھی جہنم نہیں گیا، وہ سارے دے سارے جنت دے مالک ہیں، وہ سارے دے سارے جنت دے
مالک ہیں سبحان اللہ. میں اپنے دعوے نو دلیل نال نبھان واسطے جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے میں پڑھیا میاں محمد رسول اللہ. زوران کا حضرت صلی اللہ محمد اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعویٰ ہے یا اللہ دی دلیل کی ہے محمد اللہ دے رسول نے فرمایا والذین معہ سبحان اللہ. ایدی دلیل ہے والذین معہ جی میں دعویٰ لا جواب ایویں دلیل لا جواب. جی میں دعویٰ لا شک ہے ایویں دلیل لا شک ہے. جی میں دعویٰ سچا ہے اے دلیل سچی ہے. اے ہو جی دلیل سچی ہے انہاں اس دلیل وچوں کوئی صحابہ جڑے والذین معہ کوئی مشرک نہیں ہویا کوئی منافق نہیں ہویا کوئی اندروں ہور تے باہروں ہور نہیں ہویا. اللہ اکبر والذین معہ اے او لوگ ہیں جڑے اندروں بھی کوجے ہیں باہروں بھی کوجے سچے ہیں سچے مغفور لوگ ہیں ممنون لوگ ہیں جڑے اللہ نال راضی تے اللہ انہاں نال راضی. قرآن مجید نے بیان فرمایا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ اکبر اللہ اکبر. دلیل خجب الذین معہ گواہ صحابہ سبحان اللہ. قرآن دے گواہ صحابہ حدیث دے گواہ صحابہ. قرآن اتردا میں تے تو نہیں ویکھیا صحابہ نے ویکھیا میرے محمد تے قرآن اتردا ہویا. صحابہ جبریل دے آنے دے گواہ جبریل دے اللہ دا پیغام لیانے دے گواہ. صحابہ نماز دے گواہ صحابہ روزے دے گواہ صحابہ حج دے گواہ صحابہ زکات دے گواہ صحابہ خیرات دے گواہ صحابہ میرے نبی دی حدیث دے گواہ. سارے دے سارے صحابہ میرے محمد دے دین دے گواہ شریعت دے گواہ سنت دے گواہ. صحابہ فرمایا والذین معہ جنہیں دعویٰ لا جواب ہے انہیں دلیل لا جواب ہے. جنہیں دعویٰ لا جواب ہے انہیں دلیل لا جواب ہے. سبحان اللہ. والذین معہ اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایمان تازہ ہوئے محبت پیار نال ایک دو بات عرض کر کے انشاءاللہ میں چھڑی لا دیاں گا اللہ دے فضل نال. محبت پیار کر کے بیٹھو اللہ قبول و منظور فرمان. میرا موضوع ہے عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ رفعت صحابہ منقبت صحابہ عظمت صحابہ. انشاءاللہ دیر تک بیان ہوئے گا. اللہ اس محبت نو قبول و منظور فرما. میرے صحابہ میرے کسی بول پاؤ ماشاءاللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی گر کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. کئی باری صحابہ چھٹے دیندے پانی میں چھٹے مار مار کر کے ہوش اندر جاندے. کوئی تکلیف ہے تینوں کوئی دکھ دی ہے کوئی شے کوئی درد ہوندا کتے ادا کچھ بھی نہیں. نہ مینوں کوئی تکلیف ہے نہ مینوں کوئی دکھ ہے نہ میری کوئی جگہ درد والی ہے. کیوں پھر میں خوش ہو جانا ہے؟ آدھا ایکو گل ہے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھائے لگدیاں ویکھیا ہے تے جدوں مینوں منظر یاد آندا ہے حضرت خبیب دا میں گر کر کے بے خوش ہو جانا. منظر دی بے تابی دے عالم دی وجہ کر کے میں بے خوش ہو جانا ہاں. اللہ اکبر. دیکھنے والے ویر پیارے ہو بے ہوش ہو جاندے نے. زندگی دے اندر معمول رہا انہاں تے کی بیتی ہوئے گی جنہاں نوں محمد دے پیار پیچھے پھائے لا دتا گیا ہوئے گا سولی چڑھا دتا گیا ہوئے گا. تختہ دار پہ آئے تو سے چوم لیا ایسے جیدار زمانے میں بہت کم دیکھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی
پھانسی دے پھٹے تے کس کر کے بنے ہوئے. اے اللہ اللہ اکبر. جرم کیے محمد دے پیار پیچھے, جرم کیے اللہ دی توحید پیچھے, جرم کیے نبی دی شریعت پیچھے. پھانسی دے تختے تے او لوگ جڑے بدبخت آکھدے ہیں او وچوں ہور تے تو ہور سن. میرے ادھر ویکھو تے صحیح ہو میرے محمد دا صحابی کیویں پھٹے تے کس کر کے بنیا ہویا, ہاتھ بنے ہوئے, باواں بنیا ہویا. اس بندے نو رسیاں نال زنجیراں نال جکڑ کر کے بنیا ہویا. جدے ہاتھ اندر جو آیا انہیں دے ماریا ہے. جسے وٹا ماریا, پتھر ماریا, جسے نے سوٹی ماری, نیزا ماریا, کلہاڑی ماری, خنجر ماریا. اللہ اکبر. ایک بدبخت شقی تے جہنم دا بار حضرت خبیب دے کلیجے تے نیزے دی انی رکھ کر کے زور نال دبا دیندا ہے. نیزے دی انی حضرت خبیب دی پشت ولو جا کر کے نکلی ہے. اللہ اکبر. زبان وچوں خون دا قطرہ قطرہ گر کر کے آخری قطرہ گرنا چاہتا ہے. زبان ہڈی بننا ہی چاہتی ہے. اے کوئی بدبخت آخدا ہے کہ وہ خبیب ہن تے گل تیری بھی سمجھ اندر آ گئی ہوئے گی کہ تیری جگہ تیرا محمد ہوندا تے تو اس سزا تو بچ جاندا. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی زبان ہڈی بننا ہی چاہتی ہے, آخری قطرہ گرنا ہی چاہتا ہے. نہیں بدبختہ تو تے میرے پیار نو ہی نہیں سمجھا ہے. میں تے خیری برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب دے پیر اندر کنڈا چبھے تے خبیب کی جان چلی جاوے. میں جان دے دینا برداشت کرتا ہوں پر اپنے محبوب دے پیر اندر کنڈا چبھنا برداشت نہیں کرتا. صحابہ انہوں آتے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. کھچ کے میرا پتر ذرا توجہ نہ نعرہ لا اللہ برکت عطا فرمائے. چھوٹا جا نعرہ لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سمجھو, پھر سمجھ میرا پتر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر سمجھو ویر جی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 40 صحابہ دیاں پوٹیاں پوٹیاں. نکے نکے پتر بولن. میری طرف توجہ کرو بچہ. جی آئے ہو تو توجہ نال بیٹھا کرو. رنگ بھر دیا گا اس ذہن اندر صحابہ دے پیار دا انشاءاللہ. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دیاں بوٹیاں بوٹیاں. توجہ کر خالد توجہ کر. کترا کی دیا کھوئیاں, نک کسی دا, اکھاں کسی دیا, اور کن کسی دے, انگلیاں دے پورے کسی دے, دل دا ٹکڑا کسی دا, کلیجے دا ڈیرا کسی دا, پیر پوٹیاں تے انگلیاں کسے دیاں, رلیاں ملیاں بوٹیاں. کہنا ذرا کی ہویا, رلیاں ملیاں بوٹیاں انج ڈھیر لگے ہوئے گوشت. تینوں سمجھ نہیں آ رہی صحابہ دی عظمت. ایک کرتے گئے پر اپنے محبوب دا ساتھ نہیں چھڈیا, ذبح ہو گئے پر اپنے نبی دا پیار نہیں چھڈیا, ذبح ہو گئے مگر اللہ دی توحید نہیں چھڈی, ذبح ہو گئے پر نبی دی شریعت نہیں چھڈی. اللہ اکبر. صحابہ نے ان چادراں بچھا کر کے جنہیں جانوراں دا کترا باندھے روزانہ میرے محمد صحابہ دیاں پوٹیاں پائیاں ہیں. پا کر کے بندے گئے وہ دیکھنا میرے ادھر روڑے تے نہیں بنے ہوئے, پتھر تے نہیں بنے ہوئے, اور دانے بھی نہیں بنے ہوئے. میرے محمد صحابہ دیاں پوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے, پوٹیاں بنیاں ہوئیاں. میرے محبوب علیہ السلام دے اگے پوٹیاں دے ڈھیر بند کر کے پوٹیاں دے اندر رکھ دیتے گئے ہیں. میرے نبی کدی آسمان والے ویدے نے, کدی بنیا ہوئیاں پوٹیاں والے ویدے نے, اور میرے دلے میں کردا انہاں ایتھے ہی چھڑ کر کے چلیا جاواں. قیامت والے دن تو جانوراں دیاں پوٹیاں وچوں جانوراں دیاں پوٹیاں وچوں میرے صحابہ دیاں پوٹیاں برآمد کرے تے پوچھے, او میرے محمد دے صحابیو, او میرے نبی دے صحابیو, تو خاڑیاں بوٹیاں بوٹیاں کیوں کی دیے گئیاں؟ ایک اللہ صرف تیرے واسطے, صرف تیرے نبی دی عصمت واسطے, صرف تیرے دین واسطے, صرف تیرے قرآن واسطے, صرف تیرے محمد دے فرمان واسطے. اور ذبح ہو گئے پر
محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا. یہ کوئی لوگ ہیں صحابہ جڑے والذین معہ والذین معہ اللہ دیر محمد اللہ دے رسول تے جڑے او دے نال سبحان اللہ او صحابہ صحابی صحابیات اصحابہ او صحابی سارے دے سارے میرے نبی دی زندگی دی کمائی نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مربے نہیں بنائے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنگلے نہیں بنائے. 23 سالہ دور اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنائے تے صحابہ دی جماعت بنائی. او کملے بندے نے, او غلط آکھدے نے, او جھوٹ بول دے خیر. جڑے بندے آدھے نے سارے مرتد ہو گئے باقی تین رہ گئے. کون کون؟ سلمان تے مقداد تے ابو ذر. انہاں دے اندر میرے مولا علی دا نام بھی نہیں لیا, مولا حسین دا نام نہیں لیا, مولا حسن دا نام نہیں لیا, بی بی فاطمہ تے زہرا دا نام نہیں لیا. نے کملا نہ ہو ویرا سارے دے سارے مرحوم, سارے دے سارے مغفور, سارے دے سارے جنتی, سارے دے سارے والذین معہ جڑے او دے نال نے بغیر کسی تخصیص دے والذین معہ. اور میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ذرا کہو سبحان اللہ. رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم رحماؤنا رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. کی کہا صوفی میں کالے پٹکے والے بھائی کی کہا؟ ہاں کیویں رحماء بینہم رحماء بینہم. لوگ بدبخت آتے ہیں آپس لڑتے ہی گزر گئی انہاں دی. اللہ دے رحماء بینہم, قرآن دے رحماء بینہم. میرا نبی آکھے رحماء بینہم, جبریل آدھے رحماء بینہم, سارے فرشتے آدھے نے رحماء بینہم. بولو رحماء. تمام صحابہ کرام آدھے نے رحماء بینہم, تابعین آدھے نے رحماء بینہم, ازواج مطہرات آکھن رحماء بینہم, تابعین آکھن رحماء بینہم, تبع تابعین کہن رحماء بینہم, ائمہ محدثین کہن رحماء بینہم, متقدمین کہن رحماء بینہم, متاخرین کہن رحماء بینہم. تمام عالم اسلام دے قیامت تک مومنین کہن رحماء بینہم رحماء بینہم. سبحان اللہ. دورا بھائی دورا. رحماء بینہم. حضرت علی رضی اللہ تعالی, علی قرآن دا قاری, علی حج بیت اللہ دا حاجی, علی مرد میدان تے غازی, علی قرآن دا قاری, علی جڑا متے دا روادار دکھنے, علی جڑا تکیے دا روادار دکھنے. میرا علی, تیرا علی رب دا علی نبی دا علی صحابہ دا علی صحابہ دا پیر علی, اور میرا تیرا پیر علی. محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی, کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی. حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دونوں جا رہے ہیں. حضرت علی فرماندے نے کفنا کا یا علی رسلک یا ابا بکر, ابا بکر علی رسلک یا ابا بکر. ابو بکر ذرا کہو. حضرت ابو بکر ٹھنکڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر دی کنڈ تو کرتا ہٹایا. بولو کنڈ مبارک تو, بولو صوفیو بولو بولو بات چھیڑیے. کنڈ تو کرتا ہٹایا, کرتا چکیا
اور حضرت ابو بکر دے موڈیاں چو خوشبو سنگی، موڈیاں چو خوشبو سنگی، سبحان اللہ، موڈیاں چو خوشبو سنگی، سجے موڈے تے بھی بوسا دتا چومیا، کھمبا موڈا بھی چومیا، اور چومیا ہویا حضرت علی دی اکھاں چو ترپ ترپا سوائے، حضرت ابو بکر دے موڈے تے ترپ ترپا سو گرے، حضرت ابو بکر پرتی کر کے حضرت علی نو گلے لگا لے دے خیر، فرماتے نے میرے علی، او میرا پیارا علی، او میرا سخنا علی، کی خویا آج تہنوں کی خیال آیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام دے فوت ہونے دے بعد آج تسی ایک نواں کم کیتا ہے، پہلے میری کنڈ تو کرتا ہٹایا، پھر میرے موڈے تے خوشبو سنگی، پھر بوسا دیتا، پھر ترپ ترپ سوائے۔ حضرت علی فرماتے نے ابو بکر سونیا ایک بہار یاد آئی ہے کہ تسی میرے محبوب علیہ السلام نو موڈے تے اٹھا کر کے غار سور دیاں چڑھائیاں چڑھ رہے سو، غار سور دی چڑھائی چڑھ دیا ہویا تو سانو بھی پسینہ آیا ہویا، کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نو بھی پسینہ آیا ہویا۔ اللہ نے تہاڈا پسینہ میرے محبوب دے پسینے نال تے میرے محبوب علیہ السلام دا پسینہ ابو بکر تیرے پسینے نال اللہ نے ملا دیتا، جڑے پسینے دی خوشبو میرے محمد کریم دے جسم اطہر و انور و اقدس و اعلی و اولا و اجمل و اکمل میرے محمد دے منور مجسم جسم وچوں حضور علیہ السلام دے جسم انور وچوں جے خودی خوشبو مہکدی سی، او خوشبو ابو بکر تیرے جسم وچوں مہکدی ہے۔ میں اج حضور دے فوت ہونے دے بعد حق اور یقین نال جانا چاہندا سا بھلا او خوشبو آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی؟ اج بھی ابو بکر اوویں خوشبو آؤندی ہے جویں غار سور دیا چڑھائیاں چڑھ دیا ہوا اللہ نے نبی دی نبوت والی خوشبو تو ساڈے جسم اندر رچا دیتی۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء، زور بولو کہ نہیں سمجھ آتی تو چلو اللہ خیر کرے۔ وہ یہیں سے لوٹ گئے جنہیں زندگی کو پیاری، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رحماء بینہم، ذرا بول کر کے کہو نا بھائی، ٹھاٹ ٹھاٹ بولو، انج نہ بولو جی ملا بولتے نے، بولو رحماء بینہم، رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نو بچا کر کے محبت نال، یا اللہ اے میری جماعت ہے، اللہ انہوں قیامت تک کٹھیاں کٹھیاں رکھی، ہستیاں وستیاں رکھی، سلوک اتفاق نال رکھی۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا، اللہ سخت ارشاد فرمایا، فرمایا هم الفائزون، اولئک هم الصادقون والذین معه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے نے سیدہ فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مسکیہ فاطمہ، فاطمہ راضیہ مرضیہ فاطمہ، فاطمہ بنت نبی فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ ام الحاد فاطمہ، فاطمہ میریاں تیریاں بچیاں بہواں بیٹیاں دے سامنے اسوہ نمونہ فاطمہ۔ میں دعا کرا بھی روح آمین کہو، اللہ قیامت والے دن سیدہ فاطمہ دے قدمہ وچوں میریاں بچیاں اٹھنے دی سعادت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا دا جنازہ پیا ہویا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا عجیب منظر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نو ماں فاطمہ الزہرا وصیت فرما رہی نے، علی جی میرے فوت ہونے دے بعد میرا جنازہ رات نو اٹھایو، دن نو نہ اٹھایو، اس وجود تے نظر کپڑے سمیت بھی میرے ابے محمد رسول
رسول اللہ دی پئی ہے، میرے بچے حسن و حسین دی پئی ہے، یا تو ساڈی پئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے والے وجود تے بھی کسی خیر دی نظر پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے جنازہ رکھیا ہویا اور تا حد نگاہ صحابہ ہی صحابہ، زور کہو تا حد نگاہ، بولو بولو کون لوگ سنو جڑے جنازے نال آئے؟ جو تین ہی سنتے کون لوگ آئے؟ اللہ اکبر کے تین ایمان والے تے تا حد نگاہ شیعہ کتاباں لکھن، سنیاں کتاباں لکھن، اللہ اکبر تاریخ لکھے، سوالہ جات لکھن، تا حد نگاہ صحابہ ہی صحابہ۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت علی دے کول حضرت عباس موجود، عبداللہ بن عباس موجود، مولا حسن موجود، مولا حسین موجود۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے نے ابو بکر نظر نہیں آ رہے۔ حضرت علی کی فرماندے نے؟ وہ میرے نال بولو گی؟ نہیں بولنے دل کرتا۔ حضرت علی کی فرماندے نے؟ ابو بکر نظر نہیں آ رہے۔ اگو آواز آندی ہے کہ ابو بکر تے اور دوسری سب اندر بیٹھے ہوئے تے روئی جا رہے نے۔ وہ لوگوں وہ سمجھو اللہ دے بندے ہو، ابو بکر بیٹھے ہوئے نے جناب تے روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ حضرت علی اپنی جگہ تو چلے اور جا کر کے حضرت ابو بکر دی باں پھڑ لئی، بازو پکڑ کر کے حضرت علی فرماندے نے ابو بکر آؤ فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھاؤ، آؤ فاطمہ الزہرا دا۔ تسی بھی ان کر دے ہو دشمنوں نو آدھے ہو کے ساڈا جنازہ پڑھائے، مولویاں نال اختلاف ہو جائے کیوں آکھ دیندے ہو کہ جنازہ پڑھائے؟ بولو کیا میرے علی نو بزدل سمجھا جائے؟ میرے علی نے بازو پکڑی حضرت ابو بکر دی، فرمایا ابو بکر فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی تسی آپ پڑھاؤ، تہاڈے بچیاں دی ماں، تہاڈی بیوی، تہاڈی رفیقہ حیات، تسی جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی فرماندے نے ابو بکر دو ہی کم دنیا دے اندر عزت ہے، ایک دین دا ایک دنیا دا۔ دنیا دے اعتبار نال تسی ساڈے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور دین دے اعتبار نبی دے مسلح دے وارث تسی، نبی دے منبر واسطے وارث تسی، لہذا دو طریقے نال حق تہاڈا بنتا ہے کہ تسی فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر نے ماں فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھایا۔ ذرا منو بھی جواب دے کر کے کہو حضرت حسین فرما دے بابا نہ پڑھان دے جنازہ، حضرت حسن فرما دے بابا کیوں آکھے ابو بکر نو جنازے دا، حضرت عباس دے کیوں آکھے بابا جنازے دا، حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے بابا کیوں جنازہ ابو بکر پڑھاوے، تسی آپ پڑھاؤ یا عباس چاچا پڑھاوے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت عباس نے، حضرت عبداللہ بن عباس اور طاقت نگاہ صحابہ نے جنازہ پڑھا۔ رحماء بینہم، رحماء بولو رحماء۔ ان تو میں تھکا دے ہو گے، دونوں کام مینوں کرنے پے تو میرے کو بیان نہیں ہونا، میں بوڑھا بندہ جوان تو نہیں ہے نا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ گزر گئی جوانی تہاڈے نال الحمدللہ۔ ذرا بول کر کے کہو رحماء۔ وہ بولو جی میں بولتا ہوں، نہ بولو جی میں جاہل ملا بولتے ہیں ایڈا سارا منہ کھول کے نہیں، بولو میرے وقت رحماء بینہم، رحماء بینہم، کیڑی لذت آندی ہے۔ رحماء بینہم، بولو رحماء بینہم، بینہم نا بینہم، بینہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحماء بینہم، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھابی جناب ام عمیس بیوہ ہوئیاں، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب دے شہید ہونے دے بعد ام عمیس جناب دی بھابی بیوہ ہو گئیاں۔ بیوہ بھابی واسطے رشتے دی ضرورت پیش آئی۔ موت موت ہر دے نال ہے، تہاڈے نال بھی میرے نال بھی، تے جوانی دے اندر اندا عالم گزر جاوے تے ظاہر ہے رشتے دی ضرورت پیش آندی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھابی جنابہ ام عمیس، میری طرف دیکھو، میری طرف، محض میری طرف دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکے دے اندر، مدینے دے اندر مہاجر و انصار سارے حضرت نظر ماری کے کہندے نال ام عمیس کا نکاح کر دیتا جاوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر نو جا کر کے عرض کیتا، ابو بکر جعفر شہید ہو گئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ام عمیس کا نکاح تیرے نال کر دیواں. تسی بھی ان کر دے ہو کہ دشمنوں نو جا کر کے دیکھو گے یار ساری کڑی لے لو. تمہیں میری گل سمجھ نہیں آنی، یہ چنگا ہے میں چپ کر جا. کیوں بھائی یہ نہیں چنگا چپ کر جائیے؟ جی سمجھ آتی ہے تو دسو. تھی کدی ان کر دیکھو بھائی دشمنوں والے جا کر کے آدھے ہو او بھائی ساڈا بھرا بہت ہو گیا یار ساری کڑی نال بیاہ کر لو. کیوں بھائی ہوتا ہے؟ زور نال بولو. جی تھی 15ویں صدی دے خیڈے غیور مسلمان، ماشاءاللہ دے اندر کی شک اللہ دے فضل نال غیرت والے مسلمان، تے مینوں ذرا کلیجے تے خطرہ کر کے دس جی علی تے ابو بکر دا آپس دے اندر اختلاف سی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نال میرے محمد کریم علیہ السلام کولو نکاح بیوہ بھابی دا حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر نال حضرت علی نے کیوں کیتا ہے؟ وہ رحماء بینہم. تیرے ذمہ کام یہاں بندے نہیں سمجھ آتی، رہن دیو کوئی ہور آپ لوری ووری سنا کے تو سانو خوش کر لینے ہیں. رہن دیو موضوع. کی خیال ہے؟ شخصان صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر دی بیوہ دا، حضرت جعفر دی بیوہ دا، جعفر شہید ہو گئے تو حضرت جعفر دی بیوہ دا نکاح حضرت ابو بکر نال کر رہے تھے. کون کرا رہے؟ حضرت علی کرا رہے. کون کرا رہے؟ حضرت. میرے نبی فرماندے ابو بکر، لوگ آتے نے ابو بکر تے علی دی بندی نہیں ہے تو اپنی بیوہ بھابی دا نکاح کر رہے ہیں. معلوم ہوا میرے نبی دی بھی مردی یہ ہے، میرے نبی دا بھی پیار ابو بکر نال ہے، علی دا اس بھی پیار ہے ابو بکر نال ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ اکھ ان ہویا ہوئے گا علی بیچارے نو رشتہ نہیں لبدا ہوئے گا کہ حضرت علی نے ترس کر کے رشتہ دے دیتا ہوئے گا. یہ ہور اہم کیا ہی ہے، یہ ہور بے وقوفی ہے. دشمنوں نو نہ رشتہ لبے تو کیا کوئی ترس کر کے آ جائے چلو یار تینوں رشتہ نہیں لبدا ہے تو ساڈا دشمن ہی پر چلو ساڈے کولو رشتہ لے لے. بولو اللہ دے بندے بولو. اور نہیں سمجھ آتی تو اللہ دے حوالے کرو. کیوں بھائی سمجھ آتی ہے؟ تو ساڈے وچوں کوئی اندا کملے تو کملا بندہ نہیں. کوئی جہاز بھی کھوے تو پھر بھی نہیں کر. جہاز جان دے جے نا؟ جہاز جان دے جے نا؟ او باوے او سبحان اللہ. برخال ہاں جی بھائی جہاز بھی نہیں کر دے تو تسی بھی رکھ کتوں کرنا. کوئی غیرت مند بندہ دشمنوں اپنی بہن بہو دا رشتہ نہیں دیندا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ترس نہیں کیتا. حضرت علی دی پچھلے 3 بیویاں موجود سن. پہلے کتنی بیویاں موجود؟ ام عمیس کتنی ہو گئی ہیں؟ 4. پہلی بیوی کا نام ام رومان ہے، پھر دوسری کا نام قتیلہ ہے، عاتقہ ہے، عاتقہ قتیلہ ام رومان کے بعد چوتھی بیوی حضرت ابو بکر دی نام انہاں دا نام ام عمیس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح اندر ایک لڑکا پیدا ہوا جدا نام محمد ابن ابی بکر رکھا گیا. محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فوت ہونے دے بعد اس سے ام عمیس دا نکاح حضرت علی نے اپنے نال فرمایا ہے. ام عمیس کا نکاح پھر کہندے نال ہویا ہے. تیسرا نکاح کہندے نال ہویا ہے. پہلا نکاح حضرت جعفر نال، دوجا نکاح حضرت ابو بکر نال، تیسرا نکاح حضرت علی نال. سبحان اللہ. اپنی بیوہ دا نکاح حضرت ابو بکر دی بیوہ دا نکاح حضرت علی نے اپنے نال کیتا ہے بلا محبت نال کے عداوت نال. اکبر میاں رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی یاد بھی رہے گی گل میری؟
کیوں میں یاد رکھنے کی بات میری؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں علی میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے فوت ہونے دے بعد تخانو نکاح دی ضرورت پے گی، ضرور نکاح کر لینا۔ میرا خیال ہے میری بہنا زینب فوت ہوئی، انہاں دی لڑکی امامہ ہے، انہاں دی لڑکی دا نام ہے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا ارادہ ہے، میرا خیال ہے، میرا ذہن ہے میرے فوت ہونے دے بعد تسی امامہ بنت زینب نال نکاح کر لوے ہو۔ کہندے نال نکاح کر لوے ہو امامہ بنت، گل مشکل ہو گئی ہے، نہیں سمجھ آندی یار، ایڈی مشکل ہے جو تم سمجھ نہیں آندی، نہیں سمجھ آ رہی۔ امامہ بنت زینب نال، امامہ بنت زینب، زینب کون؟ میرے محمد دی بڑی بیٹی زینب رقیہ کلثوم فاطمہ، فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں میرے بعد میری بہنا دی بیٹی سیانی ہوئی ہے امامہ، امامہ نال نکاح کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امامہ بنت زینب نال نکاح فرمایا۔ ہن ایمان نال دسو سیدہ زینب حضرت علی دیاں کی لگیاں؟ بولو کی لگی؟ بول دے نہیں، بولو۔ سس محترمہ تسنو شرم آندی گل کر دیو، تہاڈیاں سساں نہیں نے، علی دی سس دا نام لیندے شرم آندی ہے۔ زینب بنت امامہ بنت زینب، زینب بنت محمد رسول اللہ، جنابہ زینب حضرت علی دیاں کی بن گئیاں؟ سارے بولو۔ ساس بحیثیت ماں دے خویا کر دی ہے۔ ہر بندہ ہی عقل والا، شعور والا، محبت والا اپنے سخریاں نو ابو کہہ کر کے بلاندا ہے، سساں نو امی کہہ کر کے بلاندا ہے۔ گویا حضرت جنابہ زینب سیدہ زینب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ساس محترمہ لگیاں، اور ساس تے بحیثیت ماں دے خویا کر دی ہے۔ گویا حضرت علی دی ماں بنیاں حضرت جنابہ زینب صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے جڑا بندہ زینب سیدہ دی بے گلا کردا ہے، او جناب دی بیٹی دا گلا کردا ہے۔ بیٹی حضرت علی دی بیوی کسنائی، بیٹی دا گلا کیا کردا ہے، ماں دا گلا کیا کردا ہے، او علی دا گلا کردا ہے۔ جبکہ میرا دعویٰ ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ تو میرے دلائل بھی ذہن دماغ اندر جگہ پا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بولو بھائی رحماء۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب علی اس وقت جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، فرماتے ہیں علی خاندان نبوت نال رشتہ ختم ہو گیا، خاندان نبوت نال رشتہ ساڈا ختم ہو گیا ہے۔ حفصہ میری بیٹی محمد رسول اللہ دے گھر سے حضور دے فوت ہونے دے بعد اگر نبی دیاں بیویاں دا نکاح جائز ہوندا، مینوں قسم رب دی علی میں حفصہ دا نکاح تیرے نال کر دیندا، مگر اللہ نے امت تے نبی دیاں بیویاں دا نکاح کرنا امتیاں تے حرام کر دیتا ہے۔ اے تے گل ہو نہیں سکدی۔ میرا دل کردا ہے کہ میں خاندان نبوت نال وابستہ ہو جاواں، جے چنگا کرو تے مینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دیو۔ اس بیٹی دا نام ام کلثوم بنت علی ہے، ام کلثوم بنت علی۔ میں اپنے علماء دی موجودگی بول رہا ہاں، میں جنگل اندر بولنے دا روادار نہیں، جتے بولنا ذمہ داری نال بولتا۔ مینوں اللہ دے فضل نال 35-36 سال ہوئے اہل حدیث ہویا، اللہ دے فضل نال اپنی بات نو نبھا کر کے جا رہا ہاں کہ جیدا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل منی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محمد دی ذات یہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات یہی کسے دی بات نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہو ذرا صلی اللہ ہو، پھر دور نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فرمانا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے کہ ام کلثوم دا نکاح میرے نال کر دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نال فرما دیتا، اپنی بیٹی دا نکاح کہندے نال فرما دیتا۔ اصول کافی اعلیٰ لکھدا ہے کہ اول فرج غصبانہ، پہلا وہ ہے جڑا ساڈے کولوں کھویا گیا، کھسیا گیا۔ بہرحال جویں بھی ہویا، جیڑا بھی بندہ کمزور ہوئے کدی دھیاں نہیں کھواندا، کدی دھیاں
زور نال کوئی کھو کے لے جاوے تے وہ بندہ جیندا بھی رہے، وہ بندہ مشکل کشا بھی کشلاوے، یہ ناممکن، بولو ناممکن، بولو بردا اور رغبت۔ لوگ کہتے ہیں جوڑ نہیں سی، لوگ کہتے ہیں جوڑ نہیں سی، میں کہتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر اس وقت 54 سال، 54 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 54 سال، اور جناب ام کلثوم دی عمر 9 سال، کہ جوڑ نہیں آپس کے اندر۔ میں کیا جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ نال نکاح فرمایا، میرے محبوب دی عمر بھی ادو 54 سال تے ماں جی دی عمر ادو 9 سال۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر حضور دے عاشق تے دیوانے تے پروانے، گل گل اندر میرے محمد دی سنت دے عامل، فرمایا اس طریقے نال میرے محمد دی اس عظیم سنت تے بھی عمل ہو جائے گا کہ جی میرے نبی نے عائشہ صدیقہ نال آپ دی عمر اس وقت 54 سال سی، ام کلثوم نال نکاح کیتا حضرت عمر دا حضرت علی نے، جبکہ حضرت عمر دی عمر بھی اس وقت 54 سال سی۔ اور میں رحماء بینہم، رحماء بینہم، بڑا بد نصیب ہوئے گا جڑے میرے دلائل تے غور نہ کرے، نہ سوچے نہ سمجھے، آخر کوئی نہ یار سمجھ ہی نہیں آئی، پھر اللہ دے سپردویر تینوں سمجھ نہیں آئی، میں تو انشاءاللہ سب پوری کوشش کر کے جاواں گا کہ ہر ویر نو میری بات سمجھ آوے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر یزدجر فتح خیا، مولوی چل اللہ خیر کرے، یار کدھر خاتی دیکھیں میں خیر نہ لپڑ گیا ماشاءاللہ، کوئی کم تک ہونا چاہیے نا یار۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور امارت دے اندر خلافت دے اندر جب آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ نے اپنی رحمتہ نال ایران فتح فرمایا، یزدجر فتح ہویا، یزدجر دی فتوحات دے اندر یزدجر دے بادشاہ ایران دا گورنر یزدجر دا بادشاہ، وہ دی 3 لڑکیاں دور خلافت حضرت عمر دی خلافت دے دور اندر مال غنیمت دے طور تے جتھے مال آیا، جتھے قیصر دے کسرا دے کنگن آئے، قیصر دے کنگن آئے، اوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے ڈیر لگیا ہویا مال غنیمت دا، تے 3 شہزادیاں آئیاں یزدجر دے گورنر دیاں، ایران دے بادشاہ دیاں۔ کتنی لڑکیاں آئیاں؟ 3 لڑکیاں آئیاں۔ ایک لڑکی دا نام شخر بانو ہے، ایک لڑکی دا نام حسنہ ہے، اور ایک لڑکی دا نام حسینہ ہے۔ شہر بانو ہے، حسنہ ہے اور حسینہ ہے، 3 لڑکیاں آئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی اور لے جاؤ مال غنیمت لے جاؤ، صحابہ پنڈا بن بن کر کے لے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک وقت آئے گا یزدجر فتح ہوئے گا، اور دیکھو گے کہ صحابہ کرام نو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، میری فوج نو اللہ غالب کرے گا، اور ایرانی نصرے ہون گے، انہاں وچ ایک لڑکی کبیت گھوڑے تے سوار ہو کر کے میرا اللہ سے مینوں دکھا رہا ہے، وہ جا رہی ہے۔ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے نبی دی پیشین گوئی ہے، جی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ برحق ہے، ایویں حضور دی پیشین گوئی بھی سچ ہے، یہ بھی معجزے دا حصہ ہے۔ تو صحابی عرض کرتا ہے حضور وہ جڑی لڑکی جا رہی ہے نا وہ منو دے دیو۔ اجے بھی تمہیں سمجھ نہ آئی میں کی کروں۔ ایک تو میری قوم لگ لطیفے تے گئی ہے، لطیفے چٹکلے شگوفے ہاسے مخول آدھے نے او لطیفہ سنائی جڑا فلانی مسیح چ سنایا سی، ادو تو ہسا ہسا کے پیٹ چ پیڑا پا چھڑیاں سن۔ اللہ کرے ہوئے جے گندے ڈھڈ چ سدائیں پیڑ رہے بےمان ملا دے بھی تے بےمان سنن والوں دے بھی۔ اللہ اکبر، تانوں مسجد کا احترام ہی ختم ہو گیا۔ یعنی واز جی حضرت فرما رہے سن، میاں جمیل صاحب واز کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ سنو بھائیو، سنو بچیو، سنو تے ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو۔ ہاں یہ ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون واقعی بات حضرت کون سنتا ہے؟ مولانا یہ جی آواز کنے سننا؟
کہندی لوڑ رہ گئی ہے. کدی نہیں آخن گے اللہ دا قرآن سناؤ، کدی نہیں آخن گے اللہ دا قرآن پڑھو، کدی نہیں آتے. میں کئی بار تجربہ کیتا ہے، بڑے طرزاں بدل بدل کے اللہ دا قرآن پڑھیا. میں آخیا کیویں انہاں دے ذہن دماغ تے اثر کرے، مگر ایک ہی کہن گے ذرا جی لوری دے دو شعر سناؤ. ہم دا بے یار تے اسی آپ بگاڑے. اللہ اکبر. سنو بہرحال جڑی گل میں عرض کر رہا رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم. جی صحابی کی عرض کرتا ہے حضور اور جڑی لڑکی جا رہی ہے نا کوئل گھوڑے تو سوار ہو کے، حضور وہ تو مینوں دے دیو. میرے محبوب فرماندے نے چلو بھائی یہ لڑکی ہے صحابی نو دے دیتی. اور حضور ذرا کھڑویا جی میں 2-4 بندے نو گواہ بنا لوا. آئی یار ذرا چھتی آئی ادھر آئی ذرا آئی ادھر. حضور علیہ السلام کوئی گل فرما رہے ہیں. 5-10 صحابہ 10-15 صحابہ کٹھے ہو گئے. حضور پھر وہ گل کرو نا ایران کی فتح ہویا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ تے کہہ لو. چلو نہیں سمجھ آ دی سبحان اللہ تے کہہ دیو ہے اللہ نہیں سمجھ آ دی. اللہ اکبر. حضور نے پھر گل شروع کر دی. فرمایا اللہ نے ایران فتح کر دیتا ہے صحابہ کرام دے ہتھوں. اللہ نے ایران فتح کر دیتا ہے. کسرا دے کنگن صحابہ دے ہتھاں جنے. اللہ کسرا دا تاج رڑیا ہے. 9.5 من بے ایمان دا سونے دا تاج سی کافر دا. کتنا 9.5 من سونے دا تے 20 سیر دی زنجیر نال انج لٹکیا ہوندا سی. بس اتنا ہی کردا سی وچ سر دے کر کے کھڑو دیندا سی. ہے تے ساڈا بھی الو 1 نمبر دا پر الوواں دا بھی الو دا پٹھا ہوئے گا. کیوں بھئی ایویں کہ نہیں؟ بہرحال اللہ اکبر. یزدجر فتح ہویا. حضور اگلی گل کرو نا. یزدجر فتح ہویا پھر کی ہویا؟ میرے نبی علیہ السلام ہس پیندے نے فرمایا ہاں بھائی ایک عورت یزدجر دے بادشاہ دی لڑکی ان کر کے گھوڑے کمیت تے سوار ہو کر کے باہر نکل رہی ہے. حضور اگلی گل میرے نبی ہس کے فرماندے نے بھائی وہ لڑکی میں صحابی نو دے دیتی ہے. وہ صحابیوں سنی دے گل بہت جی بالکل بالکل وہ لڑکی منو مل گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کتنے پھرنے اسی ایمان ویکھو صحابہ دا. ایک کدوں دی گل ہے میرے محمد دی زندگی دی. حضور دا دور گزریا، ابو بکر دا دور گزریا، حضرت عمر دے 6 سال پچھلے گزرے. اللہ اکبر. ایران فتح ہویا، یزدجر فتح ہویا. صحابی دوڑ کر کے رستے تے کھڑا ہوا ہے. ہوں میرے محمد کی پیشین گوئی پوری ہونی دا وقت آ گیا ہے. اور لڑکی جان لگی دوڑ کے گھوڑے دی لگام پکڑ لینا ہے. اگر رک جاؤ تینوں میرے محمد منو دے کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک قاری عبدالحفیظ میں کملا تو نہیں نا جڑا آتا رہتا ہے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے سو دی گل منی دیے. جیدا کلمہ پڑھی دے سو دے آنکھے لگی دے. جیدا کلمہ پڑھی دے سو دے پیچھے چلی دے. اللہ نے اس سونے نبی دی ذات آلہ بنائی، وہ دی بات آلہ بنائی. اور لوگوں میرے محمد دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، وہ دی بات جہی کسے دی بات نہیں. جرنیل کو لے کر کے لڑکی اور گھوڑا صحابی لے آیا. حضرت تسی مال غنیمت دی تقسیم فرما رہے ہو. ہاں مال غنیمت کچھ مدینے جا رہا ہے، کچھ تقسیم ہو رہا ہے. تو حضور اے لڑکی جڑی ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منو دیتی ہے. کون؟ سبحان اللہ. یہ ایمان میری جماعت اہل حدیث کا ہے. ہر بندے دی بات شک ہو سکتا ہے پر میرے محمد دی بات شک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ہاں یہ کس طرح؟ حضور میرے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی. فرمایا اللہ نے ایران فتح کیتا ہے، یزدجر فتح ہوا ہے.
یزدجر کے لوگ دوڑ رہے سن، انہوں نے اس بادشاہ یا گورنر دی لڑکی جا رہی ہے، منو اللہ سکھا رہا ہے، تو میں ادو عرض کیتا حضور وہ لڑکی منو دے دیو، میرے نبی نے فرمایا چل تینوں دے دیتی، حضور کوئی صحابی تو انہوں چ جیندا ہوئے گا، تسی یہ لڑکی نو اتنے بٹھاؤ، تو میں کسی نو لے کر کے گواہی دے طور پہ آیا، 2-4 صحابہ مل گئے، انہوں نے کہا بالکل ہے صحابی سچ کہہ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ لڑکی صحابی نو دیتی ہے، دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی دے وارث پہنچ گئے، کہنے لگے ساڈے واسطے بڑی توہین دی گل ہے، جرنیل نال آ کر کے بات کی تھی، انہوں نے مشورہ کیتا کہ کوئی خرچہ نہیں، لڑکی واپس کر دیو۔ انہوں نے کہا بھائی اس لڑکی دے واپس کرنے دا اختیار منو نہیں ہے، یہ لڑکی میرے نبی انو دے کر کے گئے خیر، اگر اے مندا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں تو میں انو واپس نہیں کر سکتا۔ وہ ان کر کے بیٹھا سویا، ایک خیمہ گیا ہے اور خیمے دے اندر گھوڑا بنیا ہوا ہے اور وچے بادشاہ دی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آئے کیوں بھائی صحابی، کیوں بھائی اللہ دے رسول دے صحابی، یہ لڑکی واپس کر دے، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، یہ آدھا میں تو اتنے بڑے روپیے لاؤں گا، تاریخ لکھ دی ہے اگر 10 دفعہ بھی سونا تول کر کے انہوں دینا پہنتا، انہوں نے دے کر کے اپنی لڑکی چھڑانی سی۔ نہیں سمجھ آتی کیوں بھائی؟ اور کو منک دی تے ہوئے گی نا لڑکی، یعنی 10 من سونا بھی انہوں تولنا پہنتا تو انہیں فرق نہیں سی لین دینا۔ صحابی نو گنن دا ول نہیں آتا، وہ لوگوں صحابی نو 1 2 3 4 5 نہیں آتے، مگر ایک گل ضرور آتی ہے کہ جہاں کلمہ پڑھی ہے وہ گل منی دی ہے۔ اج مولانا بالفضل اولانا شیخ الکل مالک کل بالکل بالکل بہت کچھ آدھے جی حدیث دے ہوئے گی، مگر میں اپنے ملا جی کو پوچھاں گا، میں اپنے مفتی جی کو پوچھاں گا، اور لکھ لانا تیرے خجے مفتی بےمان تے اللہ خبر تو حسین دے گھوڑے دی لد ورگا بھی نہیں ہے، بےمان جہان دیا، تیری عظمت کیا ہے؟ میرے محمد دی بات دی عظمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو، اے پوچھ اہل حدیثاں تو اللہ دے فضل نال جڑی ایک کوئی گل کائنات اندر آ دینے کہ میرے نبی دی ذات جیسی اللہ نے کوئی ذات نہیں بنائی، میرے نبی دی بات جیسی اللہ نے کوئی بات نہیں بنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے بھائی جنہ تو کہے انہ ہی سائی، جو تو منگے دیاں گے۔ یاد ہے میری طرف دیکھو، سمجھ آ رہی؟ سلام اس صحابی دی عظمت جنہیں سی مسکین لوگوں نے جینے دا بل سکھایا کہ عظمت ملتی ہے تو محمد دیا جتیاں چ ملتی جائے، شان ملتی ہے تو محمد دے قدمہ چ ملتی ہے۔ 1 2 3 نہیں گننے آئے، 1000 2000 10 نہیں آئے۔ اب دیکھو کہہ لو 10 دفعہ انہیں کر لیا ہونا، کوئی کہہ لو جی 20 دفعہ کر لیا ہونا، بھائی 200 ہی ہویا نا، پھر کنا ہو گیا ہوئے گا؟ 200 درہم اس وقت دا 400 ہو گیا ہوگا، 500 درہم، مگر 10 من سونا تو نہیں نہ ہویا۔ انہوں نے یہ دے دیتا کہ لڑکی لے گئے۔ یہ سادہ اتنا، بولو سادہ اتنا کہ گننتا وال ہنسے گننتا وال نہیں آتا، مگر ایمان اتنا مضبوط کہ ساری دنیا بدل جائے مگر میرے محمد کی بات شک نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتر صوفی کی کہ ہے میں بچے ہاں میلہ نہیں میرا پترا سونے سمجھ نہیں۔ قاری عبدالحفیظ اس معاملے بڑا سخت ہے، جڑا نہ دی گل سنے انہوں نہیں سنایا کرتا، مگر کوئی میں سنا ہوئے گا تو آپ دے گھرے ہوئے گا، میں گل انہوں سنانا جڑی گل میری سنے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں بھائی ایران فتح ہو گیا، 3 لڑکیاں آئی ہیں، ایک لڑکی دا نام شہربانو، دوسری لڑکی دا نام حسنہ، تیسری لڑکی دا نام حسینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر یہ 3 لڑکیاں کینوں دتیاں جان؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں علی جی لڑکی دا نام تسی لو تے لڑکے دا نام میں لواں گا۔ رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء
کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ رحماء بینہم، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے نے پہلی لڑکی دا نکاح شخر بانو دا نکاح کہندے نال ہوئے گا، حضرت عمر فرماتے نے حسین ابن علی نال ہوئے گا۔ سمجھ آندی ہے تو بولو، کہندے نال ہوئے گا، پھر بولو حسین ابن علی نال ہوئے گا۔ ایمان نال دس، لڑتے جھگڑتے سنے، مخالف سن یا موافق سنے، محبت پیار تھی یا دعوت سی، بلائے دوری تھی یا نزدیکی سی، اللہ اکبر۔ ہر بندے دی زبان تے ہن بھی تے سویرے بھی ریل سنو نہ سنو، یہ بات جاری رکھنی چاہیے۔ صحابہ آپس دے اندر رحماء بینہم، رحماء بینہم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین شہر بانو دا نکاح حسین ابن علی نال تسی پڑھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہر بانو دا نکاح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال پڑھایا۔ حضرت حسین وچوں اللہ نے بچہ عطا فرمایا، جدا حضرت نے زین العابدین رکھیا، زین العابدین وچ اللہ نے ایک بچہ عطا فرمایا جدا نام باقر رکھیا، باقر نو اللہ نے بچہ عطا فرمایا جدا نام جعفر رکھیا، جعفر آیت فقہ جعفریہ بنی، جعفر ہوئے تے فقہ جعفریہ بن دی ہے، جعفر ہوئے تے باقر آوے، باقر آیت سبحان اللہ، زین العابدین آیا، زین العابدین تا آیا جو شخر بانو دا نکاح حسین بن علی نال ہویا۔ اگر شخر بانو تے حسین، شہر بانو تے حسین ابن علی دا نکاح تا ہویا جو حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ اگر حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صحیح نہیں ہے، فتوحات صحیح نہیں ہے، جلد جلد پتہ ہونا صحیح نہیں، ایران دا پتہ ہونا صحیح نہیں، پتہ ہونا صحیح نہیں، مال غنیمت صحیح نہیں، مال غنیمت تک صحیح نہیں، لونڈیاں تے غلاماں دی تقسیم اسلامی صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے۔ شہر بانو دا نکاح حسین ابن علی نال صحیح نہیں، معاذ اللہ نکاح صحیح نہیں۔ زین العابدین باقر جعفر یہ آئے کس طرح؟ اس طرح آئے ہیں کہ رحماء بینہم، رحماء رحماء رحماء، یہ سارا کچھ سچ ہے۔ امیر المومنین عمر دی خلافت حق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر دی خلافت سچ ہے۔ تو بولو یزدجردی ملکہ دا نکاح حسین ابن علی نال سچ ہے، سچ ہے تو زین العابدین دا جمنا سچ ہے۔ یہ سارا کچھ تا سچ ہے جو رحماء، زور نال بولو رحماء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے دوجی لڑکی دا نکاح نام تسی لینا ہے، لڑکے دا نام میں لینا ہے۔ دوجی لڑکی دا نام کنے لینا ہے؟ حضرت عمر نے۔ اور لڑکے دا نکاح نام کنے لینا ہے؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، علی علی نہیں، علی علی غلط، علی علی علی، علی شیر جلی ہے در شیر ببر کرار کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی فرماتے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردارا لڑکی دا نکاح نام لبنے دا ہے، حضرت علی دیوار لڑکے دا نام لبنے دا ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے حسینہ دا نکاح کہندے نال ہوئے گا، حضرت علی فرماتے نے عبداللہ بن عمر نال ہوئے گا، رحماء بینہم، حضرت عبداللہ بن عمر نال دوسری لڑکی دا نکاح ہویا۔ حضرت علی فرماتے نے اگلا پروگرام کی فرمایا لڑکی دا نام اسی لواں گے تے لڑکے دا نام عوام لین گے، جننے صحابہ تا خد نگاہ صحابہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے نے لوگوں میں تے عمر لڑکی دا نام لے رہے ہاں، حسینہ حسنہ دا نکاح کہندے نال ہوئے گا، لوگ آدھے نے محمد ابن ابی بکر نال ہوئے گا، ایک لڑکے دا نام محمد ابن ابی بکر نال، ایک لڑکی دا نام عبداللہ بن عمر نال، ایک لڑکی دا نکاح حسین ابن علی نال۔ بولو رحماء بینہم، رحماء دونوں کو رحماء بینہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سمیت 9 شادیاں فرمائیاں، 8 بعد اندر سیدہ 9 شادیاں فرمائیاں۔ کتنیاں؟ 9 شادیاں۔ اللہ نے حضرت نو 18 پتر تے 15 دھیاں دیتیاں، 15 دھیاں تے 18 پتر، سبحان اللہ۔ کتنا کیوں بھائی خاندانی منصوبہ بندی ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟
او علی دے مننے والے توڑ کے چھڈیو خاندانی منصوبہ بندی اللہ دی مہربانی نال سبحان اللہ ماشاء اللہ کنے پتر 18 تے دیاں کتنیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی پہلی بیٹی دا نام زینب رکھیا جو میرے محمد دی بڑی بیٹی دا نام زینب ہے بولو میرے محمد دی بڑی بیٹی دا نام زینب ہے جیڑا بدبخت کوئی انج آکھے کیوں مولوی ہو صوفی تیری دھی اصلی نہیں ہے ایمان نال دسو ہووے جیندا تے او دے پیراں دی تھاں تے سر نہیں کر دے گا نہ میری گل سمجھ آندی ہوئی تو اور اس صدی دے کسے ساڈے مولوی نو امام مسجد نو بابے بانگے نو کوئی بندہ کیوں بابا بانگیا تیری دھی اصلی نہیں ہے جے ہووے جیندا تے او دے پیراں دی تھاں تے سر نہیں کر دے گا تے جڑا بندہ کہ محمد دیاں دھیاں اصلی نہیں نے زینب اصلی نہیں ہے رقیہ اصلی نہیں ہے کلثوم اصلی نہیں ہے جی میرے محمد دیاں دھیاں نہ ہوندیاں تو کوئی نہ آکھیا اللہ اکبر اس کر کے عداوت میرے نبی نال ہے جو زینب اصلی نہیں رقیہ اصلی نہیں کلثوم اصلی نہیں ہے پچھلا کسان حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سب تو پہلے بیٹی دا نام زینب رکھیا جو فاطمہ دی بہن دا نام زینب ہے دوسری لڑکی اللہ نے عطا فرمائی ام کلثوم رکھیا حضرت علی نے اپنی دوسری بیٹی دا نام کی رکھیا بول صوفی بول میری طرف دیکھ صوفی کی نام رکھیا ام کلثوم کی نام رکھیا ام کلثوم اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی حضرت علی نے اس کا نام عائشہ رکھیا پھر بیٹی اللہ نے دیتی اس کا نام حفصہ رکھیا پھر بیٹی اللہ نے دیتی پھر ام حبیبہ رکھیا پھر اللہ نے بیٹی حضرت علی نے عطا فرمایا اس کا نام میمونہ رکھیا جہریہ رکھیا اس کا نام صفیہ رکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹیاں کا نام بھی ترتیب عائشہ حفصہ جہریہ میمونہ ام حبیبہ سلمہ زینب ام کلثوم رکھیا اللہ اکبر نے 15 بیٹیاں کا نام عائشہ اول رکھیا عائشہ ثانیہ رکھیا عائشہ ثالثہ رکھیا پھر بیٹی دا نام عائشہ حفصہ اول رکھیا حفصہ ثالثہ رکھیا حفصہ ثانیہ رکھیا اللہ اکبر بیٹیاں دا نام میں جناب کو پوچھنا عائشہ حفصہ رقیہ ام کلثوم فاطمہ کیوں رکھیا بولو نبی جی رحماء بینہم حضرت حسین فرماندے بابا تو عائشہ دا نام اپنی بیٹی دا نام رکھنا ہے جے نہیں دل بندہ تے کوئی مینو ایک سجا ملنگ وکھاؤ جیڑا بندہ اپنی بیٹی دا نام عائشہ رکھدا ہوئے رقیہ رکھدا ہوئے زینب رکھدا ہوئے ام کلثوم رکھدا ہوئے بولو میرے علی نے جو کچھ کیتا صحیح کیتا یا معاذ اللہ غلط کیتا جو زخمی کیتا کہتے آواز لا کے کہو رحماء بینہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے 18 بچے عطا فرمائے آپ نے پچھلے بیٹے کا نام حسن رکھیا دوسرا نام حسین رکھیا تیسرا نام محسن رکھیا چوتھا بیٹا ہویا وہ نام حضرت نے ابو بکر رکھیا پھر عمر اول رکھیا پھر عمر ثانی رکھیا پھر بیٹا ہویا وہ نام عثمان رکھیا پھر بیٹا ہویا وہ نام عبد الرحمان رکھیا عبد الرحمان اول رکھیا عبد الرحمان ثانی رکھیا پھر بیٹا ہویا وہ نام بلال رکھیا بلال اول رکھیا بلال ثانی رکھیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھیا اپنے بیٹے کا نام طلحہ رکھیا میں جناب کو پوچھ رہا تھا اپنے بیٹیاں دے نام حضرت نے ابو بکر عمر اول عمر ثانی بلال اول بلال ثانی عبد الرحمان اول عبد الرحمان ثانی حضرت نے طلحہ زبیر اپنے بیٹیاں دا نام میرے مولا علی نے کیوں رکھیا کو رحماء بینہم رحماء میں کیا کیوں بھائی کیوں رکھیا جڑے آدن آدن مومنا مر ونجیا سبحان اللہ میں کہ کیوں رکھیا آدھا دشمن دا نام رکھنا چاہیے میں کہ کیوں آکے دشمن سینے تے وسے بلا ہے عقل دی گل معلوم ہے چوکھی پیتی ہوئی کیوں بھائی چوکھی نہیں پیتی ہوئی کوئی دشمن تھی رکھ دو دشمنوں کے نام کوئی ہے بندہ جے پتر دا نام فرعون ہوئے بولو ابو جہل ہوئے گا ابو لہب تاڑے کسی بچے دا نام
ہوئے گا نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے پوچھ لو کیوں جناب تھوڑے پتروں کا نام فرعون ہوئے گا شداد ہوئے گا کہ نہیں. اللہ اکبر. چلو انج نہیں تو تسی اپنے پتروں کا نام ابو بکر عمر کدی رکھا ہے جناب کہیں گے نہیں. میں آخیا پھر علی تے تہاڈے اندر بہت بڑا فرق ہے. فرق ہے نا. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام پہلے کا نام حسن رکھا پھر حسین رکھا پھر محسن رکھا پھر ابو بکر رکھا پھر عمر اول رکھا پھر عمر ثانی رکھا پھر عثمان رکھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے طلحہ رکھا عبد الرحمان اول رکھا عبد الرحمان ثانی رکھا. حضرت علی نے اپنے بیٹیاں کے نام اس طرح رکھ کر کے ثابت کیتا کہ رحماء بینہم. لوگ پوچھتے ہیں علی جی تسی اپنے بیٹیاں کا نام کی رکھیا ہے؟ فرمایا میں پچھلے بیٹے کا نام حسن پھر حسین پھر محسن پھر ابو بکر رکھا پھر عمر رکھا پھر عمر اول رکھا پھر عمر ثانی رکھا ہے پھر عثمان رکھا پھر طلحہ رکھا پھر زبیر رکھا پھر عبد الرحمان اول رکھا عبد الرحمان ثانی رکھا پھر بلال رکھا. فرمایا یہ بالترتیب کیوں رکھے ہیں تو یہ نہ کیوں رکھے ہیں؟ معلوم ہے وہ بھی اس سے کچھ تھوڑا جہا ادھروں لگتا سی ہے. کیوں رکھے ہیں بالترتیب کہ کیوں یہ نہ رکھے ہیں؟ فرمایا جس نام نو اللہ آسمانہ تے پسند کردا ہے جس نام نو میرا محمد زمین تے پسند کردا ہے بالترتیب میرا اللہ پسند کرتا ہے. پہلے خلیفے دا نام بکر ہے دوسرے دا نام عمر ہے تیسرے دا نام عثمان ہے. اسی طرح جس ترتیب نو اللہ آسمانہ تے پسند کردا ہے جس ترتیب نو میرا محمد زمین تے پسند کردا ہے اس ترتیب نو علی پسند کردا ہے. اس کر کے اپنے بیٹے دا نام بکر رکھا عمر اول رکھا عمر ثانی رکھا بلال رکھا بلال ثانی رکھا عبد الرحمان رکھا عبد الرحمان ثانی رکھا. بولو جی بولو. رحماء بینہم رحماء بینہم. حضرت حسین اللہ نے بچے عطا فرمائے. حضرت حسین نے اپنے بچے کا نام پہلے کا نام ابو بکر رکھا ہے پھر عمر رکھا ہے پھر عثمان رکھا ہے. لوگوں جڑا علی اکبر دی شہادت پڑھنے جڑے علی اصغر دی شہادت بیان کرنے حضرت علی اکبر دا نام حضرت عمر ہے حضرت علی اصغر دا نام حضرت عثمان ہے. مگر کوئی ذاکر اپنی تقریر اندر ابو بکر نام نہیں لینا عمر کیوں نہیں لینا عثمان کیوں نہیں نام لینا. حضرت حسن اللہ نے بیٹے عطا فرمائے آپ نے بھی ترتیب اس طریقے ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا. بچیاں کا نام حضرت نے زینب رکھا فاطمہ رکھا. بچیاں کا نام حضرت نے عائشہ رکھا جویریہ رکھا میمونہ رکھا. میرا عرض کرنے کا مقصد ایک ہے دشمنوں دے نام کوئی نہیں رکھدا تے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جدوں بھی بندہ نام رکھدا تے سجنا دے رکھدا اونچے نام رکھدا ہے عظمت والے نام رکھدا ہے. سارے اندر عبد الرحمان ہوئے گا عبد الحمید ہوئے گا عبد القہار ہوئے گا عبد الجبار ہوئے گا عبد الرحیم ہوئے گا عبد الکریم ہوئے گا. اللہ اکبر. سارے نام محمد ہوئے گا احمد ہوئے گا. اللہ اکبر. انہیں صحابہ کے ناموں میں معاویہ ہوئے گا حمزہ ہوئے گا طلحہ ہوئے گا زبیر ہوئے گا. انہیں طرح سارے ناموں میں اسامہ ہوئے گا عکاشہ ہوئے گا. انہیں طرح صحابہ کرام دے سونے سونے نام رکھنے کیوں رکھنے رحماء بینہم رحماء. ایک گل پترو ایک گل قاری عبد الحفیظ کو نہیں مکدی یہ تو ایویں گل ہے کہ بہت وقت ہو گیا ہے تو بس اللہ کو دعا کر دیو تو پھر کدھر موقع دیو گے تو انشاءاللہ پھر جڑی لا دیں گے. رحماء بینہم. ہاں آج ہی لگ جائے بنی نہ بھائی. اللہ اکبر. اگر تلال بدر سنا میں حاضر جی. میں کیا جڑے میرے نبی تشریف لائے نا لڑکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں حضور دا استقبال کر دیا نے بڑی عمر دیاں عورتیں حضور دا استقبال کر دیا نے دف بجاندیاں نے. اللہ اکبر. آدیاں نے طالع البدر علینا من ثنیات الوداع. کوئی تے بیمار چوچے والی سبحان اللہ یہ جی مینوں نہیں مارے. طالع البدر وشكر علينا مدى لله خداع مدى لله خداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
جیتا بالامر الموقع. جٹ نو آخو ٹھہر جا ذرا تیرے واسطے بیاہ دی دعا کرنا. بیٹھ جا اٹھا نہیں ذرا اندر واسطے شادی دی دعا کرنے. اللہ خیر کرے. اللہ اکبر. ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر الموقع. اگو قاری عبدالحفیظ نے شعر کہے ہیں. 2-3 شعر قاری عبدالحفیظ نے. هو عبد الله وابن عبد الله. هو عبد الله وابن عبد الله وابن أمة الله خير النساء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے. جس راہ سے میرے نبی گزرے وہ پتھر بول پڑے. بو جخل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے. کنکر 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 بول پڑے. کنکر بول پڑے. کنکر بول پڑے. بو بکرو نبی جب غار میں تھے. بو بکرو نبی جب غار میں تھے مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے. مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے. سبحان اللہ. ہاں جی اور جی چند میرے حضور. چند میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں دی شان دا. میری اکھیاں دا نورو نور میری اکھیاں دا نورو میرے دل دا شرور کوئی نہیں دی شان دا. چند میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں دی شان دا. نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی 100 سواری رب تو عزتاں پاواں. رب تو عزتاں پاواں. بڑے قاری دی گل ہوئے رب دا فضل. بڑے قاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں دی شان. رحماء بینہم رحماء بینہم. اور حضور بس کرو یار. لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں اور صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. پر تو نے دیکھا جو نہیں تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو. میرے ہر سانس کی ہر وقت دعا یاد کرے گی جب تک سورج چاند رہے گا. سن 87 تو ایک نسل جوان ہو گئی. ایک پھر وقت آئے گا جب اے بچے جڑے اج میرے سامنے فین اے بڑھے ہو جان گے. انہاں دے پوترے پڑپوترے دوتریاں نال گھر بھریا ہوئے گا. جس لئے اٹھے گا تو ان کر کے گوڑیاں تے خط رکھ کر کے آسمانہ والے دیکھے گا
کہے گا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے بہت بھول ہوئی ہے۔ یہ پوچھن گے دے پوترے پڑ پوترے بابا تینوں کی ہو جاندہ ہے، تو جدو بھی اسمانہ والے منہ کرنا ہے تیرا ٹھٹا ہوکا کیوں نکل جاندہ ہے؟ ایک کہا پترو 1900 دے اندر ایک بخار سے، اس بہار دا نام علامہ احسان الہی ظہیر سے، او دا نام حبیب الرحمان یزدانی سے، او دا نام عبد الخالق قدوسی نجیب خان سے، او بخار جدو اسلام دے دشمنانوں اہل حدیثاں دے دشمنانوں چنگی نہ لگی، انہوں نے میرے چمنستان دے اندر اگ بھر دیتے سے، میرے گلستان اندر اگ بھر کر کے جلا دیتا گیا سے میرا گلشن، میرے علامہ دے جسم دے پرخچے اڑ گئے سن، میرا حبیب الرحمان یزدانی ذبح ہو گیا سے، میرا نجیب خان قدوسی ذبح کر دیتا گیا سے، میرا عبد الخالق قدوسی ذبح کر دیتا گیا سے۔ وہ تو لوگ نعرہ لاندے سن جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رکھنے گا۔ میں اس نعرے دی کسک اپنے کلیجے تے ویکھنا چاہنا ہاں، وہ ہے کہ مٹ گئی ہے انشاءاللہ تا قیام قیامت اس نعرے دی کسک نو ساڈے کلیجے تو کوئی نہیں ہٹا سکدا۔ علامہ تیرا قافلہ تمانخ نہیں رکا نہیں، پر ایک رب کے ماں سوا بکا نہیں جھکا نہیں، پونجی تھی غریب کی اساسا حدیث کا، برسرے بازار کیا لٹا نہیں لٹا نہیں لٹا نہیں۔ علامہ حضرت نہیں والا آدھا کہ میری تو مجبوری ہے نا بھائی، جنہوں نے ول آدھا ہے انہوں کو کرا لیا جے، میں اس ہی آنا میرے ویرا کو کیسلا تمہیں ملن گیا تو سارے لیا جے، اللہ خیر کرے۔ ہوں سارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دعا فرما نے، سارے امین کہو ماشاء اللہ۔